لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کئی ایک مسائل بیان کیے ہیں. ان مسائل میں ایک خاص مسئلہ ہے، وہ خاص کر کے اہل اسلام کے حکمرانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے فرائض مقرر کیے ہیں، ان فرائض میں ایک فرض کی یہاں نشاندہی کی ہے کہ اے مسلمانوں کے حکمرانوں، اے مسلمانوں کے خلفاء، جو اہل اسلام کے امیر ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی حکمرانی کریں جو عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہو. عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر کئی دفعہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے. یہ بات دھیان سے سن لیں. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر حکمرانی ہے تو وہی عدل اور انصاف کے مطابق ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، وہ سراسر ظلم اور زیادتی اور بربریت کی علامت ہے. یاد رکھے، اس دنیا میں کوئی چاہے کس قدر مجرموں کے لیے سخت سزائیں دے لے، اللہ کی قسم اتنا ہی زیادہ ظلم ہوگا. جس قدر نرم سے نرم سزائیں دے لیں، اتنا ہی وہ ملک جو ہوگا، اس کے قانون بنانے والے، ان کے ججز اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور اللہ کے منکر ہوں گے. یاد رکھیں، یہ ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ عدل اور انصاف کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے قانون اور محمد الرسول اللہ کی شریعت جو ہے، اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو عدل انصاف کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی فیصلہ کر لیں، وہ فیصلہ نہایت ظلم کے اوپر مبنی ہوگا. ایک انسان کو کیا پتہ ہے کہ ایک جرم کی سزا کتنی ہے؟ کس طریقے سے یہ آپس میں لوگ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں چوری کی سزا 6 مہینے ہے.
کون ان سے پوچھے کہ 6 مہینے کیوں ہے، 7 مہینے کیوں نہیں؟ اگر 7 ہے تو 8 مہینے کیوں نہیں؟ ایک انسان جو کہتا ہے ایک قتل کی سزائے جو اس کو عمر قید جو اس کو 24 سال یا اس کو 25 سال کیوں نہیں، 28-30 سال کیوں نہیں؟ یاد رکھیں یہ انسانوں کے سب ٹوٹکے اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی یہ فضول قسم کی بے مقصد اور بے دلیل سب یہ باتیں ہیں کہ فلاں جرم کی سزا 6 مہینے قید ہے، فلاں جرم کی سزا 12 سال ہے، 15، یہ سب کے سب کائنات کے رب کی قسم یہ ظلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ایک برابر ایک نظام کہ ہم بھی اللہ سے کوئی کام نہیں، ہم بھی نظام بنا سکتے۔ یہ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں ایک انسان نے اگر قتل کیا ہے، کیا مقصد ہے اسے 24 سال تک اس کو جیل کے اندر رکھ کے؟ شریعت اسلامیہ میں بنیادی بات یاد رکھے، جیل اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے جرم کیا ہے، اس کو پکڑو، جرم ثابت ہو گیا ہے، اور اگر اس کو وہ ایسا جرم ہے جس میں جن کے ساتھ جرم کیا گیا مظلوم وہ اگر معاف نہیں کرتے، اس کو سزا دے کے اگر اس کا ہاتھ کاٹنا بنتا ہے، ہاتھ کاٹ کے اس کو گھر بھیجا جائے، بیوی بچوں کے پاس۔ کس وجہ سے ایک مجرم کو جیل کے اندر 6-8 مہینے یا 10-12 سال رکھ کے اس کی بیوی کو بھی سزا، اس کے بچوں کو بھی سزا دیتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ یہ قانون سارے اپنے پاس سے کھوکھلے بنائے ہوئے ہیں اور جیلی اور فراڈ قسم کے قانون بنائے ہوئے۔ عدل اور انصاف ایک ہی ہے۔ اس نے اگر قطع ید کی اگر سزا ہے، اس نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ کے اس کے بچوں کے اندر اس کو بھیجا جائے۔ کیا مقصد ہے جیل کے اندر اس کو جس طرح سسرال کے میں کوئی آیا ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے صبح و شام، باقاعدہ کھانا پینا اور آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے، ایک محفوظ قسم کی زندگی؟ یہ سب ظلم کا نظام ہے۔ یہ 6 مہینے 9 مہینے اور اس کے ساتھ اتنے 1 لاکھ جرمانہ، اور کائنات کے رب کی قسم یہ تمام قسم کے جو سزائیں ہیں یہ ظلم کے اوپر ایک سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے، عدل اور انصاف صرف وہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ عدل اور انصاف کیا ہوتا۔ ایک مجرم کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، میں نے اگر کسی کو قتل کیا تو میری گردن فلاں جگہ چونک میں اتار دی جائے گی، میں نے اگر چوری کی اور پکڑا گیا فلاں چوک کے اندر میرے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایک بدکار کو پتہ ہو، میں نے کسی مسلمان بچی کے ساتھ اگر زیادتی کی، فلاں چوک کے اندر مجھے کوڑے مارے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کو کنکر اور پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے گا۔ جب مجرموں کو اس بات کا پتہ ہوگا، یاد رکھیں اللہ کی قسم جرائم ایسے جاتے نظر نہیں آتے۔ یہ جرائم کی وجہ کیا؟ ایک بندے کو پتہ ہے میں نے جرم کر کے عدالت میں جیل میں جانا ہے، آرام سے 6-8 مہینے، میں نے 10-12 مہینے یا سال 2 سال یا 24 سال آرام سے کھانا پینا عیش کرنی ہے، مجھے کیا؟ میں جرم کیوں نہ چھوڑوں؟ کیوں چھوڑ دوں؟ کس وجہ سے؟ وہ جرم اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ ہمارے پاس یہ جعلی قسم کی سزائیں جو ہیں یہ مجرم پیدا کرتی ہیں۔ مجرم اگر ختم کرتی ہیں تو صرف دین اسلام کی سزائیں جو عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہیں۔ اگر یاد رکھیں ایک مجرم کو اگر پتہ ہو کہ مجھے سزا ملنی سر عام، پھر وہ 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچے گا۔ یہ حکمران کے لیے خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے حکمرانوں تمہیں کہا جاتا ہے کہ عدل اور انصاف جو ہم نے حکم دیا اس کے مطابق حکمرانی کرو، فیصلے کرو۔ اور آگے اللہ پاک نے ایک عجیب ان اللہ نعم یعظکم بہ، مومنوں یاد رکھو ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو اور لوگوں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، کس قدر ہمارے ہاں یہ باتوں میں بات آ گئی میرے ایسے دماغ میں، کس قدر ہم سیاست میں وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، وہ اس سے ہے، وہ ایسا ہے، اور دونوں میں سے جو ہے وہ 2 ہیں، وہ 3 ہیں، وہ 10 ہیں، وہ 15 ہیں، وہ 100 ہیں، ان میں کوئی بھی اللہ کے قانون کے حامی نہیں ہے،
اور کس نظام کے تحت اور کس نظام کے حامی بنے پھرتے ہو؟ کل اللہ کو کیا جواب دو گے کہ میں نے اس آدمی کی حمایت کی تھی جو کفر کے نظام کا حامی تھا، تیرے نظام کا تو حامی نہیں تھا کوئی بھی۔ کائنات کے رب کی قسم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو، اگر قیامت کے دن اللہ اور محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تم نے ساری زندگی وہ زندہ باد وہ مردہ آباد، ساری زندگی دن سے شام تک ایک ہی بات، اور کون تھا ان دونوں میں سے جو عدل اور انصاف اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے حق میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، دونوں ہی کو اپنا کوئی یہ کہتا ہے وہ، اور تم نے ساری زندگی اس کے پیچھے ایک طاغوت کے نظام کے پیچھے تم نے ساری کی ساری زندگی ضائع کر، چلو جہنم میں اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس نے حاکم ہو کے ہمارا حکم نافذ نہیں کیا اور تم نے اس کی حمایت کی، چلو تم بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اس دنیا میں یاد رکھیں، اگر حکمران اگر صحیح ہوں، اگر وہ عدل اور انصاف اور اپنے اور پرائے میں کوئی فرق نہ کرنے والے ہوں، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط بات مشہور ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی جیسی عوام ویسا حکمران۔ اللہ کی قسم یہ بات غلط ہے، یہ 100% بات غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے حکمران ہوں گے ویسے آہستہ آہستہ عوام ویسی بنتی چلی جائے گی۔ حکمران اگر ناچ گانے کا شوقین ہوگا، حکمران اگر لڑکیوں کو نچانے کا شوقین ہوگا، سرے عام چوکوں میں لڑکیاں ناچیں گی، پھر عام ناچیں گی۔ حکمران اگر پردے کا پابند نہیں ہوگا، سرے عام لڑکیاں پینٹیں اور ٹائٹیاں پہن کے، اس لیے کہ حکمران جو ہے وہ پسند یہ کرتا ہے۔ حکمران اگر ناچ گانے کا، وہ لوگ ایسے، حکمران اگر بے ایمان میلے ٹھیلے کا قائل ہے تو سارے لوگ میلے ٹھیلے کے قائل آہستہ آہستہ بن جائیں گے۔ حکمران اگر نیک ہوگا تو یاد رکھنا آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام میں حکمران کی مثال کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں، اسلام کے اندر حکمران کی مثال ہے جس طرح یہ ہمارے ہاں پانی نہیں اوپر پرنالے سے گرتا، جیسا پانی اوپر سے گرتا ہے لوگوں کے اوپر ویسا ہی پڑتا ہے، جیسا حکمران ہوگا ویسا پانی لوگوں کے اوپر پڑے گا۔ یاد رکھنا، اپنے پاس سے لوگوں نے یہ باتیں بنا لی کہ جیسے لوگ ویسی جی کو ویسا حکمران۔ اللہ کی قسم یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حکمران کے اثرات جو ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حکمران، کوئی حکمران اگر برا ہو جائے، وہ کسی جگہ سے گزرتا گزرتا کسی باغ کا ایک سیب توڑ لے، اس کے اہلکار سارے باغ کو کھا جائیں گے۔ یاد رکھنا، وہ اس کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے۔ اگر وہ ایک انڈا چوری کر لے مرغی کا، اہلکار جو ہوں گے سارے مرغی کھانے جو ہوں گے یہ کھا جائیں گے۔ یاد رکھنا، حکمران اگر اچھا ہوگا اچھے اثرات پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس وقت ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوتے ہی ایسا ہو گیا کہ وہاں سے مال غنیمت، جب یہ ان کا وہ قادسیہ کے میدان میں ان کا رستم جو تھا نا، وہ بگوڑا بھاگنے لگا، بھاگ گیا اور مارا گیا، اور دیگر سارے وہاں سے مال غنیمت یہ مدینہ کے اندر آیا۔ بڑا مال غنیمت تھا، بہت بڑا مال غنیمت، ایک اتنا بڑا قالین تھا کہ جتنا کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ بادشاہ اس کے اوپر پوری گراؤنڈ کی طرح ایک قالین تھا، بہت بڑا۔ بادشاہ اس کے اوپر بڑی سرنگیوں والی اور گانے والی عورتوں کی اور دیگر اور شراب کی محفلیں اس کے اوپر لگایا کرتا تھا۔ یہ جتنے بھی یہاں کے بادشاہ تھے، یہ قالین بھی مدینہ شریف پہنچا۔ اس قالین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے مدینہ میں ایک جگہ اس کا ڈھیر لگایا گیا، وہاں سے مال غنیمت بھی سارے کا سارا آیا، وہ سارے کا سارا ڈھیر لگا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو کہا گیا کہ اے خلیفہ وقت، آؤ ذرا دیکھ لو کہ یہ مال غنیمت آیا ہے، اس کو آپ تقسیم کرنے پہ کوئی بندہ لگا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور حضرت علی اور دیگر صحابہ چلے گئے دیکھنے کے لیے، اور اس کا چکر لگانے لگے کہ کتنا بڑا وہ ڈھیر لگا ہوا تھا اس کا چکر۔ ایسے دیکھتے گئے، اچانک ہی ایک جگہ حضرت عمر فاروق ٹھہر گئے۔ آپ جب ٹھہر گئے، نیچے دیکھ رہے سے دھیان سے،
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین کیا ہوا؟ مال غنیمت آیا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مال غنیمت وہاں سے فوجیوں کو جو کچھ ملا ہے نا، وہ سامان جو لائے ہیں نا، ایک سوئی بھی وہاں پڑی ہوئی ہے، کسی نے سوئی بھی نہیں رکھی۔ کیسے لوگ ہیں وہ، کتنے ایماندار لوگ ہیں وہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ آرمی جو ہے، آپ کی رعایا جو ہے، یہ اس لیے ایماندار ہے کہ اوپر آپ ایماندار ہیں۔ آپ کی ایمانداری کے اثرات یہ ہیں کہ نیچے کوئی سوئی بھی رکھنے والا نہیں ہوتا، اور اگر حکمران برا ہو جائے تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ برے ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر عدل انصاف کے فیصلے نہیں کرے گا تو پھر وہی ہوگا کہ وہ ایک انڈا چوری کرے گا، لوگ مرغی کھانے کھا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بات کہی تھی، فرمایا یاد رکھنا، حضرت اسامہ کو یہ بات کہی تھی، اسامہ یاد رکھنا جس وقت حکمران فیصلہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ یہ بڑا گورنر، امیر، بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کے لیے اور سزا ہے، دوسروں کے لیے اور سزا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ پھر یہ حکمران جو عدل انصاف کے فیصلے نہیں کرتے، سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوتا، ان کی اپنی زندگیاں بھی محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ ایران کا ایک سفیر جو تھا، یہ ایران سے چلا، ایرانی بادشاہ نے بھیجا، اس نے کہا جاؤ ذرا مسلمانوں کے حکمران عمر فاروق کا پتہ کر کے آؤ، وہاں کے لوگوں کا، کہ کیا بات ہے، یہ مکہ اور مدینہ سے نکل کے سارے حجاز کے علاقے کو فتح کر گئے، عراق کو فتح کر گئے، شام کو فتح کر گئے، اور اب یہ ایران کا قصد کر رہے ہیں۔ پتہ کرو کہ ان کے اندر بات کیا ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بیس بدل کے سفیر جب آیا مدینہ کے اندر تو آگے اس نے پوچھا لوگوں سے، بھائی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا محل کیا ہوتا ہے، اور ہمارا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تو پھر عمر فاروق، کہنے لگے وہ تو امیر المومنین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا امین مقرر کیا ہے، وہ امانت دار ایک انسان ہے۔ کہنے لگا اس کا محل تو ہوگا نا؟ کہنے لگے نہیں، اس کا کوئی محل نہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ادھر جاؤ، وہ آگے میں نے دیکھا وہاں ایک نا یہ کھجور کے درخت کا تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، تھوڑی سی چھتڑی کی طرح ہوتا ہے نا، وہ کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے وہ لیٹا ہوگا، اپنے سر کے نیچے بازو رکھ کے زمین کے۔ اس نے کہا میں عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا میں وہی اسی کی تو بات کر رہا ہوں۔ یہ چلتا چلتا ادھر گیا تو اس نے سوچا کہ عمر اکیلا ہے، میں اس کو قتل کر دوں، یہ لیٹا ہوا ہے، میں ایسا زخم لگا دوں گلے میں یا کسی اور جگہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں اٹھایا، زمین نے پاؤں کو پکڑ لیا۔ اللہ کے حکم کے تابع ہے زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز۔ اس نے لوگوں کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ خلیفہ ایسے لیٹا ہوا ہے، اسے تم مارتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ مارتے ہم اس لیے نہیں، اور تم مارنے کی بات کرتے ہو، ہم تو اپنی جانیں اس کے اوپر قربان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ عدل اور انصاف کی حکمرانی کرتا ہے، کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ یہ عزیز ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا فلاں کو، عین انصاف کی بات کرتا ہے۔ اور ایسے دنیا میں تو لوگ آتے نہیں، تم کہتے ہو مارنے کی بات کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکمران جو دنیا میں عدل کی بات نہیں کرتے، اپنے لیے اور غیروں کے لیے اور، اپنی بیوی کے لیے اور قانون، لوگوں کی بیوی کے لیے اور قانون، اپنے لیے اور چیز، دوسروں کے لیے اور چیز جو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان تمام حکمرانوں کو بلایا جائے گا اور ان کو پل صراط کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ پل صراط کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور یکدم پھر ایک فرشتے کو حکم ہوگا، وہ پل صراط کو جس طرح کہ یہ کوئی ربڑ ہوتا ہے تو کھینچتا ہے تو چھوڑتا ہے نا، پھر جس طرح وہ کانپتا ہے، فرمایا یکدم پھر اس کو ایک جھٹکا دیا جائے گا۔ جس حکمران نے
اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق حکمرانی نہیں کی۔ اور لوگوں بات کو سمجھو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکمرانی نہیں نہ کی دنیا میں، اللہ کی حد نافذ نہیں کی، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا، قاتل کو قتل نہیں کیا، زانی کو سنگسار نہیں کیا، لوگوں کے اوپر اللہ کی حدیں اور تعزیرات نہیں لگائیں، اور حکمرانی بڑے عین دھیان سے کرتا رہا کہ جیسے میں کون ہوں، میں کون ہوں اور میں کون ہوں۔ فرمایا وہ پلسرات کو ایک جھٹکا دیا جائے گا، وہ سارے کے سارے حکمران جنہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہوگا، پلسرات کے اوپر سے ان کے پاؤں پھسل جائیں گے، یہ جہنم کے اندر گر جائیں۔ اور جہنم کے شعلے، اتنی جہنم گہری ہے، اس کی تہ ہے 70 سال میں جا کے شعلوں سے ہوتے 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 جہنم کی تہ کو پہنچے گے۔ لوگ تو حکمرانی کے لیے جانیں لگا دیتے ہیں، مال لگا دیتے ہیں، بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو لگایا ہوا ہے، خاندان کو لگا، ہمیں حکمرانی مل جائے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یاد رکھنا یہ کیا ہوتا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکمرانی کی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت یہ حکمران بنے، چونکہ یہ جس مزاج کے لوگ تھے، یاد رکھیں جیسا حکمران ہو ویسے لوگ بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ قرآن مجید بڑا پڑھا کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کے بڑے، ان کو کئی لوگ کہتے تھے یہ قرآن مجید کے عاشق ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دور میں ایسا ہوا کہ لوگ جس گلی سے لنگتے تھے، گزرتے تھے، اس گلی کے اندر سے آوازیں آتی تھی گھروں سے قرآن مجید پڑھنے کی۔ یہ خلیفہ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی حکمران انصاف کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں پاکستان جب سے بنا، آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، ایک حکمران بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کیا جائے۔ اور کس وجہ سے لڑ رہے ہو، اور کس وجہ سے برادریوں کے پیچھے قربانی کے بکرے بنے ہوئے ہو، چھترے بنے ہوئے ہو کہ چونکہ ہماری وہ برادری کا ہے، وہ اس طرف ہے، ہم نے ادھر ہی جانا، اور کس وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہے ہو لوگو۔ اور کون کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، نہ مرو جہنم کے اندر جاؤ۔ اس بات کو یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حکمران ایمانداری اور عدل کی بات یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والا، حکمرانی کرنے والا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے اپنے عرش کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، فرمایا عدل اور انصاف وہ اللہ جو عرشوں کا مالک ہے، اس کے قانون کے مطابق جو حکمرانی کرتا ہے، فرمایا اللہ اپنے عرش کے دائیں طرف، وہ جو عرش کے دائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بٹھائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، عرش کے اوپر نہیں، عرش کے نیچے جو ان کے لیے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، ان کے اوپر اللہ ان کو دائیں طرف بٹھائے گا۔ اس دنیا میں کوئی حکمران ایسا بھی گزرا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکمرانی؟ کئی ایک ہیں، لیکن ان تمام میں سے اگر کسی کا نام لیا جائے، سر فہرست جس کا نام آتا ہے، اسلام کی ساری یہ 1443 برس ہو گئے، ایک حکمران کا نام جناب سیدنا عمر فاروق کے ایک نام آتا ہے، جنہیں ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار دی ہے۔ اس کائنات میں یاد رکھیں تمام انبیاء کے جس قدر بھی صحابہ ہیں، اللہ کی قسم عمر کے جوڑ کی کسی نے حکمرانی نہیں کی، اور اس میں کوئی نہیں دیکھا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ آپ کے دور میں مصر کے اندر جب یہ مصر فتح ہوا، وہاں فتح آپ کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے عبد الرحمن الاوسط، بڑا نیک بچہ تھا، بڑا نیک۔ یہ مصر چلا گیا کہ مصر فتح ہوا ہے، اس علاقے میں یہ مجاہد ان کے ساتھ گیا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عبد الرحمن اوسط جو تھا نا، اس نے نا دل کیا کہ آج شربت پیتے ہیں،
اس دور میں کون سا وہ صندل ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، بزوری فلانا، روح فضا تو نہیں تھے. وہ ایسے ہی لوگ کرتے تھے، رات کے وقت کھجوروں میں پانی ڈالتے، صبح کے وقت ان کو آپس میں ملا کے اور اس کو پون کے پی لیتے یہ شربت، اور اس کو کہتے ہیں نبیذ عربی زبان میں. انہوں نے رات کے وقت کھجوریں بھگوئیں، شاید کھجوریں پرانی تھی یا کوئی بات ایسی ہو گئی، صبح کے وقت جب وہ پن کے نا انہوں نے شربت پیا تو ان کو ایسے چکر آنے شروع ہو گئے. یہ بچہ بڑا نیک تھا، یہ فوری طور پہ وہاں کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، اے گورنر، اے مصر کے گورنر، میں نے وہ نبیذ پی ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے نشہ ہو گیا ہے. میں نے تو شربت پیا تھا لیکن لگتا ہے نشہ ہو گیا ہے. آپ اس طرح کریں، چونکہ مجھے ایسے نشائی ایسے اثرات نظر آتے ہیں، سر چکرا رہا ہے، آپ میرے اوپر نشہ کرنے کے نا جو سزا ہے وہ میرے اوپر لگا دیں، دنیا میں میرے اوپر سزا لگا دیں، میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے سزا نہیں لینا چاہتا. عمر بن عاص نے سمجھایا رضی اللہ عنہ نے کہ تم نے تو نشہ کیا ہی نہیں، وہ پیا ایسے دماغ کو ایسا ہو گیا، چکر آئے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کوڑا پکڑ کے 2-4 کچھ کوڑے لگے، چلے اب تیری سزا ہوگی پوری، جاؤ، یہ کہنے لگا. کسی آدمی نے حج کے موقع پہ حضرت عمر فاروق کو بتایا، تمہارے بیٹے عبد الرحمن نے وہاں نشہ کیا تھا اور وہاں کے گورنر نے اس کو 4-5 کوڑے لگا کے کہا یہ عدل ہے. آپ نے بلایا، بیٹے کو بھی بلایا، کہا عبد الرحمن کیا ہوا، بتایا کہ یہ ایسے ہوا. فرمایا تجھے سزا اس نے دی ہے تو اس طرح 4-5 کوڑے تو نہیں ہوتی ہے، یہ سزا جو ہے یہ تو 80 کوڑے، یہ تو 40 کوڑے اس کے اوپر، یا اس سے زیادہ. محدث جو صحابہ جس بات پہ وہ متفق ہوئے کہنے لگے اتنے کوڑے تیرے اوپر لگائے جائیں گے. دوبارہ اپنے بیٹے کو دوبارہ کوڑے لگائے حضرت عمر فاروق نے. اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے، ہمارے لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے قانون ہی اور ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے اور ہی قانون ہوتے ہیں، ان کے رشوت کے انداز اور ہوتے ہیں، جرم کے انداز ان کے اور ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، انہی کے دور میں مصر کے جو عمر بن عاص تھے نا، یہ فاتح مصر تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی طرف سے مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت میں گھوڑے تھے، وہ گھوڑے تقسیم کیے گئے تو ایک گھوڑا بہت خوبصورت گھوڑا تھا. یہ گھوڑا جس کو دیا گیا اس نے گھوڑا لے کے وہ جانے لگا تو کسی نے اسی گورنر کے بیٹے کو بتایا کہ گھوڑا سب سے بہترین، وہ جو اس کے حصے میں آیا ہے نا وہ ہے بہترین. یہ عمر بن عاص کے بیٹے نے، گورنر کے بیٹے نے کہا اس کو بلاؤ. کہنے لگا یہ گھوڑا واپس کرو، مجھے دو، مجھے پسند ہے. وہ کہنے لگا میں نے نہیں دینا. اس نے کہا تو نے مجھے نہ کی ہے، ایک گورنر کے بچے کو نہ کی ہے تو نے، اور تجھے نہیں پتا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹوں کو کوئی نہ نہیں کر سکتا. اس نے اسی جگہ کوڑا پکڑا اور مار مار کے کٹ کے اس کا وہ حال کیا اور گھوڑا چھین لیا. یہ آدمی مصر سے پیدل چلتا ہوا کسی طریقے سے مدینہ پہنچ گیا اور آ کے کہنے لگا امیر المومنین اس طریقے سے اس نے مجھے مارا ہے اور یہ اس نے کہا ہے کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں، مجھے نہ کیا ہے تم نے، مجھے کہتے ہو نہ، تیری کیا جرت ہے کہ تم مجھے یہ بات کہو. آپ نے حج کے موقع پہ اوپر گورنر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، کہا یہ بات ہوئی تھی. جی ہوئی تھی. آپ نے وہ جو تھا وہ سائل جس کو کوڑے لگے تھے، آپ نے اپنا کوڑا اس کو پکڑا کے کہا یہ گورنر کے بیٹوں کو گورنر کے سامنے کوڑے لگاؤ جتنے اسے تجھے مارے تھے. اور فرمایا تو اس وجہ سے اس کو مارا ہے، تیرا باپ گورنر ہے. یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے کہ وہ اب اللہ کا قانون آ چکا ہے، قانون کے مطابق سب جو ہیں ایک جیسے ہیں. آپ کے دور میں شام جب فتح ہوا تو شام کے وہاں سے ایک حکمران تھا، وہ بھی ساتھ ہی مسلمان ہوا، شامی عیسائی تھا، اس کو کہتے ہیں جبلہ بن ایہم. یہ جبلہ بن ایہم جو تھا نا یہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. یہ کہنے لگا چلو
مسلمان حج پہ جائیں گے میں بھی جاؤں. شام سے چلا سدھا ہی یہ مکہ شریف پہنچ گیا اور اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور یہ اللہ کے گھر کا طواف جو تھا نا یہ کرنا شروع کر دیا. اس نے جو احرام باندھا تھا نا وہ کپڑا جو تھا نا اس نے بڑا متکبرانہ انداز میں، جس طرح بڑے بڑے شاہی یہ عیسائی اور یہودی یہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے وہ لمبے لمبے کپڑے اور ان کے پیچھے لمبی لمبی پونچھلیں اور 2 انچ کی ہوتی ہیں یہ کپڑے رکھتے ہیں آج کل. اور اس سے پہلے بھی عیسائی یہودی اس طرح دلہن جاتی ہے پیچھے دلہن کی دوم پیچھے پیچھے لمبی ہوتی ہے. اس نے بھی اپنے آپ کو اس طریقے کا وہ جو احرام باندھا تھا نا وہ لمبا پیچھے. یہ طواف کرتے کرتے اچانک ہوا کہ ایک غریب ماڑا کمزور مسلمان تھا، اس کا پاؤں اس کے احرام کے اوپر آ گیا. جب اس کے احرام کے اوپر آیا تو اس کو وہ کھچ لگی. اس نے پیچھے دیکھا، نے کہا میں حکمران وہاں کا شام کا، میں مسلمان، میں کو عام آدمی، اس نے میرے پاؤں رکھ دیا ہے. اس نے ایسے زور کا مکہ اس کے غریب آدمی کے منہ کے اوپر مارا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی. یہ آدمی حج کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق بھی حج کے پہ آئے ہوئے تھے، یہ سیدھا چلا گیا، کہنے لگا اے امیر المومنین یہ ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے اس کو بلایا وہ حاکم کو، وہ کہنے لگا اس کو پتہ نہیں کہ میں حاکم ہوں. فرمایا یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، اسلام میں جو ہے کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے. کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، لال پہ، کسی انسان کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت نہیں. کس وجہ سے؟ تو نے کہا اسی کی یہ جرت، اس نے میرے احرام کے اوپر پاؤں رکھ. فرمایا اس کو جا راضی کر لو، نہیں تو یہ مکہ مارے گا تیرے ناک کے اوپر، تیری ناک کو توڑا جائے گا. یہ کہنے لگا جی مجھے کچھ دن دیں سوچنے کے لیے تاکہ میں اس کو راضی کر لوں کسی طریقے سے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یا راضی کر لو جیسے بھی ہوتا ہے، ورنہ تیری ناک جو ہوگی یہ توڑی جائے گی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بے وقوف پاگل آدمی نے ایسے نہیں کیا کہ میں اس کو غریب آدمی کو راضی کر لوں. یہ شام کے وقت ہی اس کے گھوڑے بڑے تیز تھے، وہاں سے نکلا ہے. یہ مکہ کی سرزمین سے نکل کے باہر سے حجاز کو پار کر گیا، عراق کو پار کر گیا، یہ جا کے شام کو پار کر گیا اور کیسر کے پاس جا کے یہ پہنچ گیا. اور وہاں جا کے اس نے اعلان کیا کہ میں دوبارہ عیسائی ہوتا ہوں، اور مردود ہو کے اس کی موت آ گئی. لیکن امیر المومنین نے یہ کوئی لحاظ نہیں کیا کہ تم اتنے بڑے قبیلے کے آدمی ہو اور وہاں کے حاکم تھے اور تم نے کسی کی ناک اگر توڑ دی ہے تو نہیں، الانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، اللہ کا قانون ہے، یہ نافذ کیا جائے. یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں. امیر المومنین عمر فاروق کی اپنی ذاتی باتیں جو ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک دن امیر المومنین یہ آپ ممبر کے اوپر چڑھے، جمعے کا دن تھا، آپ بڑے کمزور ہو گئے تھے. جو آدمی رات کو ساری رات گشت کرتا ہو، سوتا نہ ہو، دن کو پریشان رہتا ہو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امیر المومنین جو تھے یہ بڑے کمزور ہو گئے. حکیم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو شہد ہے ہی نہیں. امیر المومنین میرے پاس شہد نہیں ہے. انہوں نے کہا بیت المال کے اندر جو مال غنیمت آیا نا وہاں شہد پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اچھا امیر المومنین وہاں سے منگوا کے آپ استعمال کریں، جتنا رج رج پئیں، جوان ہو جائیں دباڑا تگڑے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو وہ میرا ہے؟ وہ مسلمانوں کا مال ہے، سب کا. آپ ممبر کے اوپر چڑھے تو آپ نے فرمایا لوگو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اگر تم کہو تو مجھے حکیموں نے یہ بات کہی ہے شہد کی، میں تھوڑا سا بیت المال سے شہد لے لوں. امیر المومنین لوگوں سے پوچھ رہا ہے لوگوں تم اجازت دو تو میں شہد لے سکتا ہوں، ورنہ وہ مسلمانوں کا بیت المال، وہ بیت المال جو ہے للمسلمین، مسلمانوں کا ہے، میرے کیلے کا نہیں ہے. وہ تم اجازت دو تو انہوں نے اجازت دی تو اتنا پھر جتنا حکیم نے کہا تھا وہاں سے لیا، ورنہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ایسے ظلم کی بات یہ، زیادتی کی بات یہ ہے، مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ان کا یہ جی صدر کے ثواب دیدی اختیارات ہیں، ثواب دیدی اختیارات.
ایک کسی بندے نے بندہ اور کسی کے 10 بیٹیوں کا ایک بیٹا اس کا ان کا بھائی تھا، کسی نے قتل کر دیا، سزائے موت ہوگی جی، صدر نے کو اپیل کی ہے، صدر نے ثوابدیدی اختیارات کے تحت معاف کر دیا۔ ثوابدیدی اختیارات کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم کوئی ثوابدیدی اختیارات دین اسلام کے اندر نہیں۔ امیر المومنین بھی اگر کیوں نہ ہو، اللہ کے قانون کا اتنا ہی پابند ہے کہ جتنا ایک کوئی عام غلام جو ہے اتنا پابند ہے وہ۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، مجھے تحفہ جو ملا ہے نا یہ میرے لیے، میری بیوی کے لیے، میں اس کو بیچ کے کھا جاؤں، میں فلاں کروں میں، اور تم جو یاد رکھو یہ مسلمانوں کے امیر ہو، جو تمہیں تحفہ ملا تیرے اس وجہ سے نہیں ملا کہ تو فلاں کا بیٹا، اس وجہ سے وجہ ملا ہے کہ یہ مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں کا ہے وہ تحفہ۔ یہ بات کو یاد رکھیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ مر اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن ان کے عدل اور انصاف کی ایک بات، آپ یہ ممبر کے اوپر جمعہ کے دن آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ جب کھڑے ہوئے الحمدللہ آپ نے پڑھا، خطبہ جب ابھی پڑھ رہے تھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین ایک بات کرنی ہے۔ خطبے کے اندر ہی اس نے کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ نے یہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے جس کپڑے کی، یہ کپڑا تو مال غنیمت سے فلاں علاقے سے آیا تھا اور سارے مسلمانوں میں تقسیم ہوا، ہم میں سے کسی کی قمیض نہیں بنی، آپ کی پوری قمیض قد بھی لمبا کیسے بن گئی ہے؟ کیسے بن گئی ہے یہ؟ آپ نے میں اچھا، اب عبداللہ ان کا بیٹا تھا، میں دیکھو عبداللہ آیا ہوا ہے جمعے میں، کس جگہ ہے؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے۔ فرمایا عبداللہ ذرا کھڑے ہو کے جواب دو میری قمیض کیسی بنی ہے؟ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے والد نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اپنے حصے کا بھی جو کپڑا تھا نا اپنے والد کو دیا تھا، اب ان کی قمیض بنی ہے۔ وہ لوگوں، اس کائنات میں اللہ کے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا کوئی حکمران آج تک پیدا ہوا ہے کہ معمولی بات کا خیال رکھتا ہو؟ جس وقت یہ شام فتح ہو گیا، جو شام کا علاقہ ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، شام فتح ہوا اور یہ ڈائریکٹ یہ کیسر تھا نا، کیسر روم کا، روم کے کیسر کے یہ زیر نگین تھا یہ علاقہ۔ یہ جب فتح ہو گیا تو کیسر کو وہاں یہ پریشان ہو گیا کیسر کہ یہ کون سا حکمران ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے عرب کے علاقے سے نکل کے یہ عراق اور شام اور مصر اور فلاں اور نیچے ایران اتنا۔ اس نے کہا اس کے ساتھ سلو کا، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اس نے بڑے نا خیر سگالی کے وفد بھیجے، پیار محبت سے ہم رہتے ہیں جی، نہیں جی کوئی لڑائی نہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، یہ خیر سگالی کے اس نے کوئی وفد اس نے بھیجے، تو اس نے صلح و صفائی اور پیار محبت کے ساتھ اللہ کا کرنا ہوا۔ ان کی طرف سے جب حضرت عمر فاروق کی طرف سے جب ان کو یہ خط جانے لگا، حضرت عمر فاروق کی بیوی تھیں کلثوم بنت علی، حضرت علی کی بیٹی تھیں، حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی تھیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی بیگم۔ یہ کلثوم رضی اللہ عنہا جو تھی نا، یہ کہنے لگیں کہ ہمارا وہ قاصد جا رہا ہے تو اس طرح کرو کہ یہ میں نا تھوڑے سا نا 1 دینار لے کے نا، 1 دینار کا عطر لیا، وہ عطر چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھر کے نا، کہنے لگے جا کے یہ جب تم بادشاہ کو خط دو تو کہنا کہ مسلمانوں کے امیر کی بیگم نے تمہاری بیگم کو یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ عطر جو ہے۔ وہ لے کے چلا گیا، جا کے وہ جب واپسی آیا تو وہ جو عطر کی شیشیاں تھیں نا، وہ ان کے اندر وہاں کا جو رومی تھا نا، وہ کیسر، اس کی بیوی نے عطر نکال کے ان کے اندر ہیرے اور جواہرات جو تھے نا یہ بھر دیے۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ظلم اور زیادتی کا
دنیا میں کون سا بادشاہ ہے جو ہیرے کا کام کرتا ہے؟ کیسے اس کی بیگم نے ہیرے جواہرات لیے، کہاں سے لیے، کون سا کام کرتی تھی، کون سی فیکٹری تھی اس سے، کون سی اس کی کانیں تھی؟ لیکن یہ ظلم کا نظام تھا کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بادشاہ کی ہوتی ہے۔ اور امیر المومنین کا یہ حال ہے کہ ان کی بیگم کے پاس 1 دینار ہے جس کا عطر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عطر کی شیشیوں کے اندر جب واپس آیا تو چھوٹے چھوٹے ہیرے جو تھے نا وہ لے کے آیا، خط اس نے دیا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے، اور کہا کہ یہ بیگم کی طرف سے امیر المومنین آپ کی بیگم کلثوم بنت علی کو، یہ اس نے بیگم کو یہ ہیروں والی شیشیاں جو بھر کے نا وہ دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، فرمایا انہیں وہ عطر تو 1 دینار کا تھا، ان کے اندر جو ہیرے آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ اس وجہ سے آئے ہیں تم دنیا کے تمام مومنوں کے امیر کی بیوی ہو، اس وجہ سے تجھے آئے ہیں۔ اور آج کل ہمارے تو تحفہ ہوتا اگلے دن بیچ دیتے ہیں بات، جی مجھے تحفے ملے تھے، جی مجھے تحفے ملے تھے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کے ہیں، یہ تحفے سارے جو ہیں سارے کے سارے جتنے ہیرے تھے نکال کے یہ بیت المال میں جمع کرائے، اور 1 دینار جو تھا حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم کو دیا، فرمایا 1 دینار کا عطر تھا تیرا، لو پکڑو چلو بس۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاری۔ حدیث میں ایک واقعہ بڑا، عمر بن خطاب، ایک سیرت امام جوزی کی، ابن جوزی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی 6-7 سال کے بعد جب ان کی حکمرانی ہو گئی، اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ قحط پڑ گیا۔ اتنا قحط پڑا، اتنا قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ باہر سے بھی نہ کوئی چیز منگوانے کے لیے کوئی جانور نہیں جا سکتے تھے، جانور اتنے کمزور ہو گئے تھے، اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پرانی چیزیں ابال کے کسی طریقے سے ان کٹ کے پیس کے وہ کسی طریقے سے کھائیں۔ آپ بازار کے اندر ایک دن کھڑے تھے، آپ نے ایسے دیکھا کہ ایک بچی چھوٹی جو ہے نا کوئی 6-7 سال کی ہوگی، یا آپ نے دیکھا کہ بازار کے اندر ایک بچی جو ہے نا وہ ایسے چلتے چلتی گر گئی ہے، پھر اٹھ کے کمزوری کی وجہ سے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پھر گر گئی وہ، پھر اٹھی تھوڑی دیر آگے جا کے گیا۔ آپ نے فرمایا لوگو اور بچیوں کا تو کوئی خیال کرو، اور کچھ ان کو تو کھانے پینے کے لیے کچھ دو۔ لوگو کیا کر رہے ہو تم؟ بچی سے چلا نہیں جاتا، مسلمانوں کی بچی سے ان کا خیال کرو۔ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ بچی کون ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے؟ بچی جا رہی ہے، نے کہا آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیٹی ہے۔ آپ کے بیٹے آپ کی پوتی ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر کسی غریب کی بچی جو ہے وہ بھوکی ہے، یا اللہ جسے تو نے خلیفہ دنیا میں بنایا ہے، اے اللہ اس کی پوتی بھی زمین میں آج اسی کا وہی حال ہے۔ اللہ دیکھ لے میں نے کوئی ایسا نظام نہیں چلایا کہ میرے لیے کچھ اور ان کے لیے کچھ اور ہو۔ یا اللہ دیکھ لے میں نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ یہ امیر المومنین جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ یہ عمر فاروق کس لیے نبی نہیں کہ نبوت کی سیٹیں ختم ہو گئیں، ورنہ یہ بندہ جو تھا یہ اس کام کے لیے کوالیفائی کرتا تھا نبوت کے لیے، لیکن نبوت کی سیٹیں ختم ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جس وقت آپ کو 26 ذوالحج کو آپ کی جب آپ کو خنجر مارے گئے، وہ زہر آلودہ آپ گر گئے، اس نے خنجر جو تھا ایک پیٹ میں مار کے اس نے کھینچا، وہ دوسری طرف چلا گیا، آپ کی انتڑیاں باہر آ گئیں، آپ کو لے کے گھر میں چلے گئے، لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر،
لقد ملأت عمارتک الارض عدلا، امیر المومنین آپ کی حکمرانی نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا ہے۔ اس قسم کی حکمرانی کرنے کے بعد یہ حال ہو گیا۔ جب ان کے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں کہ یہ میرے بعد، فرمایا نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے چکھ لیا حکمرانی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مزہ ہے تو ہم نے چکھ لیا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے یہ حکمرانی جتنی کی ہے۔ میں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں، تم کہتے ہو عدل سے بھر دیا ہے، میں کہتا ہوں میں نے جو کوئی نیکی کی ہے اور جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ دونوں کو برابر برابر کر کے عمر کو معاف کر دے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق یکم محرم کو پھر ان کی شہادت ہوگی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یا ایک کسی نے عبداللہ بن عمر بن عاص ان کا نام لیا ہے کہ انہوں نے ان کی شہادت کے 12 سال کے بعد یہ خواب میں حضرت عمر فاروق ان کو ملے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا حال ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا حال کیا، کیسا سلوک کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے دنیا سے آئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ کہنے لگے 12 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے آئے، شہادت جب ہوئی۔ کہنے لگے 12 سال سے اللہ مجھ سے سوال کر رہا تھا اس بارے میں۔ ایک مسلمانوں کے خلیفہ کو، حاکم کو پوچھا جانا ہے لوگوں نے روٹی کھائی کہ نہیں، لوگوں نے پانی پیا کہ نہیں، لوگوں کی عزت محفوظ تھی کہ نہیں، ان کو عدل کیا کہ نہیں، ان کے حق دیے کہ نہیں، ظالم کو پکڑا گیا کہ نہیں، مظلوم کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ 12 سال سے اللہ مجھے سوال کر رہا تھا مختلف چیزوں کے بارے میں، اور میں ہر دفعہ مجھے لگتا تھا عمر اب تو نے پھنس جانا ہے۔ اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور اللہ نے مجھے اب 12 سال کے بعد اللہ نے مجھے وہاں سے معاف کر دیا۔ لوگوں، اس دنیا میں عدل اور انصاف کا خلیفہ اگر کوئی ہے اس امت مسلمہ میں جو ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے نمبر 1 آتے ہیں۔ لوگ کئی دفعہ ہم چھوٹے بچے تھے تو کئی دفعہ وہ لوگ کئی شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے شعر نہیں آتے، وہ اس قسم کے شعر پڑھا کرتے تھے۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلائے، اور کتھے گیا جے عمر بہادر اس روندے نو گل لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔